اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت دن میں ایک چھوٹا سا صدقہ آپ دے دیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ گھر میں جدھر بھی دیکھو گے رزق ہی رزق نظر آئے گا۔ اتنی دولت ملے گی کہ دنوں کے اندر نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر ہی آپ کی ساری غربت، پریشانی، دکھ، تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر چاہے جتنا بھی قرض ہے اس سے اللہ پاک نجات کے ایسے ذریعے پیدا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر دولت کی اس قدر بارش ہوگی آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ راتوں رات جو بندہ امیر ہونا چاہتا ہے تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لے، اس عمل کو ذرا سمجھ لے اور پھر اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ محترم ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی ہی برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر راتوں رات دولت مند اور امیر ہو جائیں تو بس آپ نے تھوڑے سے کالے چنے لے لینے ہیں اور اس کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اس کے اوپر ایک خاص عمل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور کس طریقے سے آپ نے صدقہ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، اور کس وقت میں کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس صدقے کو دینے کے ساتھ ہی اتنی دولت آنی شروع ہو جائے گی، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی بندشیں ہوں گی جس کی وجہ سے دولت کی کمی ہو رہی ہے، آپ کو دولت نہیں مل رہی، آپ کا جو کاروبار ہے وہ چل نہیں رہا، آپ کے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، آپ کو پسند کی جاب نہیں مل رہی، یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی دلی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ ساری کی ساری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں جو آپ کی طرف سے ہی اس صدقہ کو دینے کی وجہ سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے تھوڑے سے کالے چنے لے آنے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اتنے لے آئیں اور ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے تاکہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے، اس کے وسوسوں سے آپ بچ جائیں، اور 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تسلی کے ساتھ ٹھہر کے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں پیسہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس تھوڑی دولت ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تو آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن روزمرہ کی جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ یوں کہہ لیں کہ آپ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر سکتے ہیں، معاشرے میں سر نہیں اٹھا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے لازمی اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے گلی محلے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے، جو آپ کے ساتھ توڑتا ہے نا آپ نے ان کے ساتھ جوڑنی ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ بعض دفعہ معاملات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ آپ ان کے گھر جا نہیں سکتے، ان سے مل نہیں سکتے، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہ ہو، آپ ان کے بارے میں کسی سے کوئی غلط بات نہ کریں، اگر چاہے حقیقت میں ہی بات کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کی برائی کریں نہ، یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہمسایوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے حقوق بتا رہے تھے نا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ ہمسایوں کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید کی تھی ہمسایوں کے حقوق کی، تو آپ نے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے،
لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے، کہ نیکی کا حکم کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ دوسروں کے ساتھ ہنس کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقے کی قسمیں ہیں۔ تو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک بابرکت نام ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، آپ نے یہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ۔ اس عمل پہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جائے گا، لیکن ایک دفعہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 1100 مرتبہ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے ان چنوں کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لی، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اللہ کے حضور وہ پیش کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے محلے میں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ایسا غریب رشتہ دار ہے جس کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے ان کالے چنوں کو پکا کے ہنڈیا بنا کے وہ اس بندے کے گھر پہنچا کے آنی ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کھانا کھا سکے، ساتھ میں 2 روٹیاں بھی، یا جتنے لوگ ہیں اتنی روٹیاں بھی ان کو دے کے آنی ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے محلے دار دیکھنے ہیں۔ محلے میں کوئی ایسا گھر دیکھیں جہاں پہ جو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کا کھانا وہ کھا نہیں سکتے، 1 وقت کا کھا لیں تو دوسرے وقت کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ ان کو پہلے آپ نے بتا دینا ہے کہ آج شام کا کھانا یا آج صبح کا کھانا جو ہے وہ میں آپ کو کھلاؤں گا۔ تو آپ نے کالے چنے جو ہے وہ پکا لینے ہیں اچھے طریقے سے، ایسے پکانا ہے جیسے آپ نے خود اس کو کھانا ہے۔ تو آپ نے ان کو پکا کے ان کو کھلا دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ آپ کے گھر میں جو نحوستیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ کی بہت ساری جو حاجات ہیں نا وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جب صدقہ انسان دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھ سے زیادہ سخی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے پوچھو جو یہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ تو یہ ایسی اہمیت ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔